کے اندر ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ پریونشن زیادہ ہو ہر چیز کے اعتبار سے. یعنی میں یہ ہیلتھ منسٹر صاحب میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. میں نے یہ میرے دوست ہیں, میں نے ان سے یہ کہا, بیٹھا ہوا تھا, میں نے ان سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیوریٹو سائنسز سے اگر ہیلتھ منسٹر بنتا ہے تو ہیلتھ منسٹری کا فوکس اور بجٹنگ فوکس اسی پر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مشینیں آئیں, علاج ہو, اور اگر پبلک سائٹ سے, پبلک ہیلتھ سائٹ سے ڈاکٹر آتا ہے جیسے ڈاکٹر ندیم جان ہیں, تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پریونشن کا نیچے سے معاملہ حل کیا جائے. جو ملک افورڈ نہیں کر سکتا اس میں کم سے کم احتیاط سے شروع کیا جائے. چائنا نے اپنے آپ کو پاورٹی سے نکالا تو ایک بنیاد انہوں نے رکھی بڑی اہم 2 باتوں پر. ایک تو انہوں نے کہا کہ صحت اور دوسرے تعلیم, اور اس کے اندر مجھے جو پریشانی ہے 2 کروڑ 70 لاکھ بچے, کوئی کہتا ہے 30 لاکھ ہیں, 2 کروڑ 30 ہیں, کوئی کہتا ہے 2 کروڑ 80 ہیں, وہ ایک پریشانی الگ کھا رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں. مگر ایک کیفیت یہ ہے کہ یہاں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا جو میں چاہتا ہوں گھر لے جائی جا سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ستون اس کا خاندان ہے, پاکستان کی بنیاد عورت ہے, پاکستان کی بنیاد وہ گھر ہے جس کے اندر سے ساری انفارمیشن اور ساری محبتیں اور ساری یکسوئی سب کچھ وہیں سے نکلتا ہے. وہ انسٹیٹیوشن کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے. دیکھو دنیا کے اندر کسی چیز کے لیے اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنی قوم کو مضبوط کرنے کے لیے تو اندر ہی محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے نہ ایڈ کی ضرورت ہے نہ پیسوں کی ضرورت ہے نا. ہم نے وہیں دستک دینی ہے گھر کے اندر. اچھا, اب ساتھ ساتھ میرے بہت سارے غم ہیں جہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا فائدہ ہوا ڈاکٹر ماہی پالا اور ڈاکٹر ندیم جان اور لوگوں کو. سنیے کہ پولیو کی جو ایکسرسائز پاکستان میں ہوتی رہی, تھوڑا سا ابھی بھی 4-5 کیسز اس سال بھی ملے ہیں, مگر یہ زیادہ تر افغانستان سے جو ہجرت کر کے لوگ آتے ہیں وہاں سے آ رہا ہے. پاکستان کافی حد تک اس کو ہینڈل کر چکا ہے. مگر پولیو سے فائدہ یہ ہوا کہ جب آپ کے ہاں کووڈ آیا تو کووڈ کے اندر ہم بہت سی چیزیں پولیو کی سیکھ چکے تھے, اور وہ یہ سیکھ چکے تھے کہ کہاں پولیو کے سیویج سے سیمپلنگ پتہ چلی, وائلڈ پولیو وائرس پتہ چلا کہاں ہے, سیویج سے پتہ چلا تو فوکس کر کے وہاں کام کیا. تو جب آپ کے ہاں کووڈ آیا تو آپ نے اس سے سیکھا. ایک تو آپ ڈیٹا انالائز کرتے تھے زمین سے, پھر آپ نے یہ سیکھا کہ اگر کہیں پر ہے تو وہیں پر جا کر ویکسینیشن کرو یا پولیو ڈراپس دو. اس سے سیکھنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ جب آپ کے ہاں کووڈ آیا تو برابر کے ملکوں کے مقابلے میں آپ نے بڑی کامیابی حاصل کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بریسٹ کینسر موومنٹ نہیں ہے, اس کے اوپر مجھے اور امیدیں ہیں. اگر معاشرے کے اندر یہ جذبہ گھر کے اندر پہنچ جائے کہ ہم نے بیماریوں کو ہینڈل کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرنا ہے, ہم نے کشن دینا ہے ہر چیز کو, تو ایک اور بڑا ایشو ہے جو مینٹل ہیلتھ کا ہے پاکستان میں. میں منسٹر صاحب آپ سے خاص تعاون کی گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے پچھلے دنوں 2 سال ہوئے اور میں پارلیمنٹ میں بھی میں نے ایک تقریر کی, اس نے کہا کہ 24% لوگ پاکستان میں مینٹل ہیلتھ سٹریس میں ہیں. 24% لوگ. ہر گھر میں مینٹل ہیلتھ ایشو کبھی نہ کبھی آتا ہے, ہر گھر میں آتا ہے. کبھی صحت کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, کبھی کسی اور وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, کبھی عورتیں اپنے منتھلی مینسٹرول سائیکل میں پریشان ہوتی ہیں. ہر گھر میں مینٹل ہیلتھ ایشو آتا ہے. اچھا, اور گھر کا میرے پاکستان کی خوبصورتی یہ تھی کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کو گھر کے اندر ایک محبت کے جذبے سے خالہ پھوپھی سب لوگ مل کر اس گھر کے ایشو کو سمجھ لیتے تھے. اب جیسے جیسے انڈیویجویلٹی آف فیملیز بننے لگی تو یہ کوشن ختم ہو گیا گروپ تھیراپی کا. تو لہٰذا ایک بہت بڑا ایشو ہے مینٹل ہیلتھ کا. وی ہیو ویری فیو سائیکیٹرسٹ. ڈاکٹر صاحب ایک یہاں سائیکیٹرسٹ بھی تشریف فرما تھے کہ وی ہیو اباؤٹ 600 or 700 سائیکیٹرسٹ اینڈ اونلی 1200 مینٹل ہیلتھ سائیکالوجسٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریونشن کا جذبہ ہے جو میں نے ڈینٹسٹری میں مسواک سے اور برشنگ سے شروع کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں پر اس کا اثر ہونا چاہیے. دیکھو میں 5-6 ایشوز گنانا چاہتا ہوں ہیلتھ منسٹر صاحب آپ کو بھی اور ساری خواتین آپ کو بھی. میل نیوٹریشن, میٹرنل میل نیوٹریشن, نیونیٹل مورٹیلٹی,
یہ تو گھروں میں چل رہی ہے نا میل نیوٹریشن کی کیفیت. یو نو دا فگرز آر سو ہائی, 40% آف دا پیپل ان پاکستان ہیو گون تھرو اسٹنٹنگ. یو نو دیٹ نا. ہم میں بھی بہت سارے بیٹھے ہوں گے, مجھ میں ممکن ہے کوئی اثرات اسٹنٹنگ کے ہوں, ممکن ہے کہ اسٹنٹنگ نہ ہوتی تو میں اور کچھ گفتگو کے اندر خوبصورتی لا سکتا تھا. تو آپ امیجن کریں, تصور کریں, اسٹنٹنگ کیوں ہے؟ کیونکہ بریسٹ فیڈنگ بھی ہم نے بند کر دی. کین یو امیجن؟ یعنی بجائے اس کے کہ جو نیچرل چیزیں تھیں, میں عورتوں سے یہ خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں, قرآن نے کہا کہ کتنا عرصہ, یعنی 1.5 سال بریسٹ فیڈنگ کرو. WHO کہتا ہے فار سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, WHO کہتا ہے, دنیا کو مشورہ دیتا ہے کہ 6 مہینے بچے کو پانی بھی نہیں دو, بریسٹ فیڈ کرو. ویئر از دا میسج؟ یعنی الٹا ایک میسج جا رہا ہے کہ جو پاؤڈر ملک ہے وہ بچوں کو اس طرح سے, بچوں کا ملک یہ ہے, بچوں کا ملک وہ. ایک کمپنی آ رہی تھی 2 سال پہلے یہاں انویسٹ کیا اس نے, میں نے اس کو کہا خدا کے واسطے بریسٹ ملک کا سبسٹیٹیوٹ نہیں اس کو کہو. تو بریسٹ ملک پریونٹس میل نیوٹریشن, بریسٹ فیڈنگ پریونٹس میل نیوٹریشن. اب ملک کے اندر ایک طرف, اور عجیب سی کیفیات ہے, ایک طرف میل نیوٹریشن ہے جس کے اندر BISP بڑا اچھا کام کرتا ہے, عورتوں کو پیکٹس بھی دیتا ہے کہ بچوں کو کھلاؤ اور پیکٹس واپس لاؤ گی تو ہم تم کو کمپنسیٹ کریں گے. ایک طرف میل نیوٹریشن ہے, ایک طرف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے اندر ڈائبٹیز ہے, اوبیسٹی ہے. آپ تصور کریں ایک ہی معاشرے میں میل نیوٹریشن بھی ہے, اوور فیڈنگ بھی ہے. جو اوور فیڈ کر رہے ہیں وہ بھاگ دوڑ کر کے اپنی ایکسرسائز کر کے وزن کم کر رہے ہیں, اور ایک طبقہ ہے جس کو کچھ نہیں ملتا. مگر ایک چیز آپ سے ذکر کروں, میں یہ سارے تکالیف میری, میل نیوٹریشن, اوبیسٹی, اسٹنٹنگ, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, ایٹیٹیوڈز بدلنے کی ضرورت ہے, وچ از فری. But it requires you all, it requires the entire society to work on this. Maybe the country can go towards tremendous wonders اگر یہ ہم اپنے سیلف ہیلنگ اپنی سوسائٹی کے اندر, اپنے خاندان کے اندر کریں. اور آپ یہ دیکھیے کہ تکلیف کا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے. مینٹل سٹریس کے اعتبار سے روزانہ آپ واقعات پڑھتے ہیں کہ کسی نے خودکشی کر لی, کسی نے بچوں کو مار دیا. کین یو امیجن؟ ماں اپنے بچوں کو مار دے, باپ اپنے بچوں کو دریا میں بہا دے. All this is stress, mental stress, and it is going unrecognized. This is a fire which is happening inside. یعنی میں تو آپ سے ذکر نہیں کر سکتا کہ میں ٹیلی ویژن پر غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے, میں اس کے ویڈیوز کو دیکھتا نہیں ہوں. کیوں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آج کا واقعہ یہ ہے کہ میں نے ایک بچے کو اپنے ماں باپ کی لاش تلاش کرتے دیکھا ہے. کین یو امیجن کہ دنیا کے اندر کتنا ظلم ہے؟ ایک بچہ اپنے ماں باپ کی لاش کو آئیڈینٹیفائی کرتا پھر رہا ہے. تو یہ جو خوبصورتی اور محبت ہے جو انسانیت میں کم ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے اندر وہ خوبصورتی اور محبت is something which Pakistan can find a niche to handle its problems, to handle its own problems, to increase, give better health. اور عورت کے حوالے سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, مسز الوی نے 2 بڑی اچھی باتیں کی. ایک تو یہ کہ کیپ وومن اوے فرام ڈیزیز. سب سے زیادہ قیمتی, سب سے زیادہ تکلیف دہ کیفیت وارز میں بھی عورت پر آتی ہے, مصائب میں بھی عورت پر آتی ہے, انفلیشن میں, مہنگائی پر بھی عورت پر آتی ہے, کیونکہ وہ گھر چلاتی ہے, بچوں کو بھوکا رکھتی ہے. سب سے بڑا بوجھ دنیا کا عورت پر آتا ہے. تو لہٰذا عورت کو کیپ ہر اوے فرام ڈیزیز, کیپ ہر ہیلدی فار اے ہیلدی نیشن. دوسرے, educate her and give her skills, not too much to ask for, give her skills and educate her. اور تیسرے یہ what she mentioned کہ اس کو معاشرے میں harassment سے تو prevent کرے نا. This is the society which has to do that. These are very simple things to ask for. And then finally اس کو financially بھی stable کریں. تو دیکھو یہ جو comprehensive کیفیت اگر breast cancer کی گاڑی بن گئی ہے تو اس گاڑی میں ساری چیزیں جائیں گی. ہیلتھ منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ایک برڈن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ویری اسٹرینج, بڑا ڈسکشن ہوتا رہتا ہے ہر طرف کہ جی پاپولیشن بوم ہے. اچھا جی پاپولیشن بوم ہے, اشتہار میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ فیملی اپنی لمٹ کرو, کہا جا رہا تھا.
میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہی ایشو ہے. ایشو مجھے ہی یہ پتہ چلا کہ 90 لاکھ پریگننسیز, عورتیں ذرا سا بات سنو میری بہنوں, 90 لاکھ پریگننسیز ان پاکستان ان اے ایئر, 90 لاکھ. ان 90 لاکھ میں سے 50% پریگننسی نہیں چاہتی تھی, مگر ان تک نہ لانگ ٹرم IUDs, لانگ ٹرم کانٹراسیپٹیوز پہنچے نہیں. اچھا کیوں نہیں پہنچے؟ دیکھو نا, بڑی سمپل چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ گاہک تلاش کر رہے ہیں دکان کے لیے کہ عورتوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پریگننٹ مت ہو. اچھا جب عورتیں پریگننٹ نہیں ہونا چاہتی ان تک چیزیں نہیں پہنچتی, آپ سمجھتی ہیں عورت جا کر یا اس کا مرد جا کر بازار سے چیز لے گا؟ دیز آر لانگ ٹرم پریونشن ڈیوائسز. اونلی 37% وومن ان پاکستان ہیو, جن کے پاس لیڈی ہیلتھ ورکر جاتا ہے. اچھا آپ جو مرضی اشتہار دیتے رہے لوگوں کو کہ جی پاپولیشن کم ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. آپ کا ملک تیار ہے پاپولیشن مینیج کرنے کے لیے. جو ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہوتا ہے پاپولیشن کا, جس کے اندر ایک سٹیج معیشت کی ایسے آتی ہے کہ لوگ بچے کم پیدا کرتے ہیں اور پاپولیشن سٹیبلائز ہوتی ہے, ان کے اپنے بچوں کی تعلیم کی اور معیشت کی فکر کرتے ہیں, وہ سٹیج پاکستان میں آ چکا ہے. بٹ دی ایکسیس ٹو لانگ ٹرم کانٹراسیپٹیوز نہیں ہے, انجیکٹیبلز اور IUDs نہیں ہیں. 37% تک پہنچتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ جو 37% پریونشن ہوتا تھا, 50% ابھی بھی انتظار میں بیٹھے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ملک عورت کی اسٹیبلٹی پر, فائنینشلز کے اوپر, سب چیزوں پر فوکس کر لے تو اس ملک کا GDP اور معیشت سب کچھ بہتر ہو جائے گا. اونلی وی ٹرسٹ وومن مور. I trust my wife more in making decisions, in looking for judgment among people کہ یہ آدمی کیسا ہے. میری بیوی جو جس انداز سے یہ مجھے بتاتی ہے میں خود نہیں دیکھ پاتا. تو لہٰذا عورتوں کے پاس ایک چھٹی حص بھی ہے جس کے اندر ہم چالاکیوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ سمپلسٹی کے ساتھ دیکھ کر بہت چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے. تو خواتین و حضرات آپ سب کا بہت شکریہ. دس از ناٹ اے سنگل ایشو آف بریسٹ کینسر. یہ بریسٹ کینسر بڑا اہم, بڑا سمپل سا ایشو ہے. دس از ناٹ اے سنگل ایشو, دس از اے بگ ایشو. دیز بسز اینڈ دیز کارز اینڈ دیز تھاٹ پروسیسز آف دا فیملی از سم تھنگ جس کو ہم نے گریپل کرنا ہے, اور اس ملک کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا if you can grapple this all. Thank you ladies and gentlemen. السلام علیکم.